اس سے یہ گن اس وقت سے شروع ہے اور آج تک وہ شخص اسی کام پہ لگا ہوا ہے کہ عمران خان کو کیسے میں نیچا دکھاؤں دنیا میں، اور ہر وہ بات جو ناجائز ہوتا ہے، جو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، وہ باتیں وہ کرتا۔ اسی طرح پارٹی کے اندر اس پارٹی کو نقصان کب سے پہنچا؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ گنجا جو آتا ہے اکبر اس بابر، یہ کیا تھا؟ یہ بھی عمران خان کے ساتھ قریب تھا۔ اس نے پھر کیا کیا اور آج اس نے کیا کر دیا؟ عمر بھر یہی دشمنی۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جو اون چودھری ہے، پتہ نہیں کیا چودھری ہے، اس کو دیکھ لو، وہ ٹیشو پیپر اٹھا کے عمران خان جب ہاتھ خوش کرتا تھا، وہ ٹیشو پیپر اس نے ہاتھ میں لیے ہوتے تھے، اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ جتنے قریبی لوگ تھے سب نے عمران خان کو ڈسا ہے، اور آج بھی جو ابھی نئی قیادت ہے، یعنی میں نے آپ کو ایک مثال دے دی، یعنی رؤوف حسن جو فواد کا بھائی ہو، وہ آنکھ کا تارا جو پی ایم ایل این کا، اس کا بھائی آ کر کیا پی ٹی آئی کی خدمت کرے گا؟ وہ پی ٹی آئی کے اندر نفرت پیدا کرے گا، اور یہی کام حامد خان کا بھی ہے۔ یہ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں، ان چیزوں کے متعلق ہمیں علم ہے کہ عمران خان کے متعلق حامد خان کے نظریات کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں اور پھر آپ کی تیاری بھی نہیں ہے، آپ کے بڑے اچھے راہ و رسم ہے چیف جسٹس کے ساتھ، اور وہی بلّا چھین لیتا ہے؟ کیوں؟ آپ کو بیرسٹر گوہر منظور نہیں ہے۔ چلو، وہ ہم اس کو نہیں کہتے کہ وہ کوئی زبردست انٹلیکچوئل ہے بیرسٹر گوہر اور یہ وفادار ہے۔ میں نے تو آپ کو پوری کہانی سنا دی اور آپ کے سامنے آئے گی، میں ایسی بات نہیں کروں گا عوام میں، وہ آپ کے سامنے آئے گی کہ میں نے جو کہا تھا یہ ٹھیک کہا تھا۔ اسی طرح مروت کے متعلق بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مروت کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بس وہ پاکستان جلا ہوا ہے عمران خان کے لیے، لیکن اس نے ایک موومنٹ پارٹی میں ڈال دی۔ جب ڈال دی تو پھر آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے خلاف آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یعنی کہ جیسے حامد خان اور یہ رؤوف حسن نے جو بیانات دیے ہیں مروت کے خلاف، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس وقت خان کی مجبوری ہے، وہ جیل کے اندر ہے۔ چلو کوئی حل جل جو آپ کو نظر آتا ہے تو یہ مروت کی وجہ سے تو ہو رہا ہے، تو ابھی مروت کو ٹارگٹ کرنا، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ میں کبھی بھی اس کو پی ٹی آئی والا نہیں سمجھتا، اس کی پوری ایک تاریخ ہے، وہ کیا تھا، پھر کہاں سے، پھر جے یو آئی ایف میں اس کا کیا کردار تھا آخر تک، یعنی جب تک یہ پی ٹی آئی میں آ رہا تھا اور وکلاء کی ٹیم میں، اس سے پہلے کچھ دنوں کی بات ہے، تو یہ کہاں کھڑا تھا، یہ سارے ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اس وقت اس کی وجہ سے جان پڑی ہے پارٹی میں۔ تو جب آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ جو اویلیبل آپ کے پاس ہو اس پر آپ نے تکیہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو آپ یہ مرشد بھائی کو میں اس کی جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہاں، یہ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ عمران خان کو عموماً ایسے لوگ کیوں ملتے ہیں، تو جو بات اوسی بھائی نے کی ہے میں 100% اس پر متفق نہیں بلکہ 200% متفق ہوں کہ عمران خان میں ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر وہ چیز دیا جو اس نے پسند کیا مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اور یہ کام کوئی اور نہیں ہو عمران خان کے علاوہ کر سکتا۔ لیکن یہ ایک چیز جو ہے نا کہ مردم شناسی، یہ بہت ہی عجیب سا چیپٹر ہے عمران خان کا، اس پر میں کیا آپ کو کہوں۔ یعنی امین اسلم جیسے لوگوں کو لا کر اپنا ذاتی مشیر بنانا، اور اس سے کسی نے پکڑا بھی نہیں، کچھ نہیں، وہ جا کے آپ کے خلاف پرس کر رہا ہے۔ اچھا، اسد عمر کو کسی نے کچھ کہا نہیں، اس کو آپ نے لاڈلا بنا دیا، اور اس نے کیا کر دیا، اس کا بھائی آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور آپ اسد عمر کو کس طرح بٹا رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہم نے کہنا ہے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو اس تک کیسے پہنچے گی یہ باتیں۔ اور انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ بحیثیت ٹیم خدا وہ وقت لے آئے گا، اور ہم جو ٹیم یہاں پر ہے یہ سب آپ سوال کریں گے ڈائریکٹ، عمران خان آپ کے سامنے ہوگا، یہ بھی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور مجھے ابھی بھی کوئی اس چیز میں کوئی اندیشہ نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ عمران خان کے بغیر اس ملک کو نہ چلا سکتے ہیں، اور نہ یہ کبھی چل سکے گا عمران خان کے علاوہ۔ آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، وہ عمران خان ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے، میں بار بار کہتا ہوں۔ اس کی بڑی کچھ وجوہات ہے کیوں، اور اب تو اس نے قرآن پاک 4 دفعہ تفسیر کے ساتھ پڑھا، ہمارے جیسے تو اس کے سامنے تنکے ہے نا،
یعنی اگر اس کو اب بھی سمجھ نہیں آئے گی تو اس میں افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ جو بھی عمران خان کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی میں نے یہ قربانی دی اپنی زندگی میں، تو اس سے بھی عمران خان متاثر ہو گیا کہ دیکھو یہ اپنی زندگی کے لیے بچوں کے لیے اتنی قربانی دے سکتا ہے، تو اس کو اپناؤ۔ یہی وہ غلطی ہے جو عمران خان کرتا رہا ہے، یعنی اب اور وہ بھی انسان ہے، آخر کس پہ کرے گا؟ امین اللہ گنڈا پور، اس نے بھی ٹکٹوں میں بڑی گپلی کی ابھی، اسی طرح بس کس کس کا نام لوں۔ لیکن دیکھیے یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے اندرونی باتیں پارٹی کی وہ نہیں بیان کرنی چاہیے۔ وہ خدا کے بندو، اگر یہ نہیں کرو گے تو آپ پارٹی، آپ کا 28 سال ہو گیا پارٹی کا، آپ کا تنظیم نہیں ہے۔ ایک پارٹی جس کا کوئی تنظیم ہی نہ ہو، اگر تنظیم ہوتا تو کیا یہ وردی والے یہ کچھ کر سکتے تھے آپ کے ساتھ؟ اپنی تنظیم پر توجہ نہیں دی ہے، جو ابھی اس کو سمجھ آ گیا ہے کہ بھائی بغیر تنظیم کی پارٹیاں نہیں چلتی۔ اور ہم ریپیٹڈلی یہ دہراتے رہے ہیں بہت پہلے سے جب حکومت میں تھے اس وقت بھی، کہ بھائی وقت اگر آ گیا تو میرا خیال ہے کہ مقابلہ آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے۔ اب جماعت اسلامی کو دیکھ لیجئے، یعنی کتنی پارٹی ہے، لیکن اس کے تنظیم کو دیکھ لیجئے۔ اس طرح مطلب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں تھی، خاکسار ایک تنظیم تھی، پارٹی تھی، بہت بڑا تنظیم تھا پورے بر صغیر میں۔ یہ نہیں کہ وہ الیکشن جیتتے تھے، لیکن تنظیمی لحاظ سے مضبوطی یہ آپ کو ضرور کرنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب یہ تنظیم تب ہوگا جب عمران خان باہر آئے گا۔ اس وقت تو ہر آدمی نے اپنی بادشاہی قائم کی ہوئی ہے، اپنی جیب بھی گرم کر رہے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں وہ 10 کروڑ دیتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل لے، یہ لو 10 کروڑ۔ اچھا وہ یعنی اب آپ امتیاز عالم کو دیکھ لیجئے کہ آپ امتیاز عالم کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ یار کیا یہ کون سا مسخرہ پن ہے کہ جو آج تک، یعنی جب سے اس نے قلم اٹھایا ہوا ہے عمران خان کے 28 سال میں، اس نے صرف عمران دشمنی کی ہے، اور اس کو آپ پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ کچھ چیزیں عجیب ہے، اور وہ اتنی عجیب ہے کہ آپ کو لالا ٹکٹ جنہوں نے دیا ان کا کم قصور ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے جو خان صاحب کو اس پہ نا بڑے اچھے اور بہتر طریقے سے اس چیز کو ریوائز کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بات 28 سال کے اندر دیکھیں نا کیسے کلیپس ہوئی ہے ساری، یعنی کہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کہ پیک آف ٹریٹر، یعنی غداروں کا ہی وہ گروہ تھا جو پی ٹی آئی میں تھا، آپ کے سامنے تھا۔ جیسی تھوڑی سی گرم ہوا لگی وہ سارے غدار بھاگ گئے، یعنی کہ ایسے چہرے جو علی زیدی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، عامر کیانی آپ دیکھ لیں، عامر کیانی قریبی چیز ہے نا، کہ سب سے پہلے تو وہ تھا اس عامر کو کیانی دیکھ لیں، یعنی کہ جو 27 سال ایک بندے نے جو سب سے، میں ایک تنظیم بناتا ہوں 27 سال، سب سے میرا جو سیکنڈ ان چیف ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے ماؤ نے ایک تنظیم بنا لی اور چوین لائی جو تھا اس سے غداری کرتا، تو ماؤ کس چیز کا لیڈر ہے؟ پھر نہیں ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں عامر کیانی نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر عامر لینن نے انقلاب لانا تھا تو نیچے اگر اسٹالن ہی اس کو چاقو مار دیتا تو پھر لینن کس چیز کا؟ یار یہ جو مردم شماری ہے، جو مردم شناسی ہے نا لالا، یہ بڑی بیسک چیز ہے۔ اب تک جو ہمیں عمران خان صاحب کے اندر ساری خوبیاں ہیں، لیکن یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں اس کو آف سیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا جو تنظیم بنائی، آپ کو پتہ ہے 40 سے 45% یہاں فیلڈنگ لگی ہے ان امیدواروں کے اندر۔ بالکل تو ایسا کل ہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں میں نے جیسے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ہمیں الیکشن ہمارے ملکی مسائل کا حل نہیں ہے، 75 سالوں سے ہم نے الیکشن کو آئے، ہمارے ملکی مسائل حل نہیں ہوئے، اور یہ تو الیکشن بالکل ہی نہیں ہے جیسے آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ بڑی قوت کے ساتھ، شاید یہ بات مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، اس کی بھی سائڈ فیکٹس ہیں، لیکن کیا ہے مجبوری ہے، کرنی پڑتی۔ دیکھیں ہمیں یہ جو کمپنی کے بندے آ گئے آپ کے صفوں میں، ان کو آپ لے کے آتے ہیں اسمبلیوں میں، تو کتنے نفلوں کا ثواب ہے آپ کو؟ اب یہ دیکھیں نا موزی بھائی، یہی بات کر رہا ہوں، علیم خان اس وقت مصمم ارادے سے بیٹھا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب بنوں گا۔ اب آپ کو پتہ ہے وہ کیوں، وہ اس کے پاس رائٹ ہے، وہ کیسے بنے گا؟ یہی پی ٹی آئی کی ایم پی یہ سب اٹھائے جائیں گے، یہ سب جہازوں میں بھر لی جائیں گے، اور جا کے علیم خان کو ووٹ دیں گے، اور مریم نواز یا دوسرا تیسرا کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا، وزیر اعلیٰ علیم خان بنے گا۔ یہ کمپنی کی پالیسی ہے، اور انہوں نے ایک سیٹ بھی، میرے خیال میں صرف علیم خان ہو سکتا ہے پیسوں کے زور پر ایک صوبائی سیٹ جیت سکے، باقی کوئی نہیں جیت سکتا۔ تو اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔
تو آپ نے وزیر اعلیٰ کیسے بنانا ہے؟ پی ٹی آئی کی ایم پی ایس کو اکٹھے کر کے یعنی ریوڑ کی طرح ان کو ادھر ہانگ دیں گے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے پارٹی کے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، اور خاص کر دیکھیں جب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان کو تو یہ ایسے پتہ تھا جیسے اپنے نام کا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں تو اریسٹ ہوں گا، اور یہ جب مجھے اریسٹ کریں گے تو یہ باہر لانے کے لیے اریسٹ نہیں کریں گے، یہ تو سب کچھ معلوم تھا۔ تو ہمیں وہ ویڈیوز چاہیے اس وقت جو عمران خان نے مطلب وہ خود اپنے زبان سے اس نے جو ویڈیو کیے ہیں، تاکہ ہمیں حقیقت کا پتہ چلے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس وقت آپ کو اس دوراہے پر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ ہر آدمی دوسرے پہ شک کر رہا ہے پارٹی کے اندر۔ کوئی ایم این اے کھڑا ہے تو وہ ایم پی اے پہ شک کر رہا ہے، ایم پی اے ایم این اے پہ شک کر رہا ہے۔ اور تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ نے ٹھیک ہے یہ ایک بہت دیکھیں وہ خود تو کرنا چاہتا ہے نا، یہی تو ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ دیکھیں شیخ رشید کو اس نے کیا کیا؟ شیخ رشید نے اپنے جو پریس کانفرنس میں خطرناک بات کی تھی وہ کیا کی تھی کہ میں نے عمران خان کو بہت سمجھایا کہ یار عاصم منیر کا نام مت لو، لیکن وہ باز نہ آیا۔ یہ بہت خطرناک بات تھی۔ اسی پر آج شیخ رشید کبھی اسمبلی کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ پی ٹی آئی نے وہاں اپنے کینڈیڈیٹ نامزد کر دیے۔ تو یہ ایک کام اس نے کر دیا ہے۔ تو دوسرا اس پر لوگ کہتے ہیں یہ تو پھر نون سیٹ لے کے چلی جائے گی۔ میں نے کہا یار شیخ رشید کا اپنا ووٹ بینک جو ہے نا 6-8 ہزار ووٹ سے زیادہ نہیں ہے، وہ کبھی تھا، اس وقت یہ عمران خان کا ووٹ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں بہت پہلے کہ یہ لوگ جب وقت موقع آتا ہے، اس نے کہا میں نے 40 دن چلا کاٹا، وہ بھائی کوئی چلا آپ نے نہیں کاٹا، ہمیں سارا معلوم ہے آپ کا کہاں رہتے تھے، کس کے پاس تھے، کتنے تعظیم سے آپ کو رکھا ہوا تھا۔ یہی کام ہمارے جو اسپیکر صاحب ہے وہ بھی کیا ہوا تھا، اس نے خود کو گرفتار کرایا کہ تاکہ پارٹی کو پتہ چلے کہ میں تو گیا تھا پریس کانفرنس میں، لیکن میں تو پارٹی کے ساتھ ہوں اور پارٹی کی وجہ سے جیل میں ہوں۔ اور پھر اس کا بھائی کیا کرتا ہے کہ وہ ولاگ کرتا ہے کہ وہ دھمکی دیتا ہے اداروں کو کہ اگر آپ لوگوں نے رہا نہیں کیا تو میں یہ کر لوں گا۔ تو اس کو اسی وقت اٹھانا تھا، دوسرے لوگوں کو جیسے اٹھاتے ہیں اس کو نہیں اٹھایا۔ وہ کیوں نہیں اٹھایا؟ میری بھگت تھی، میری بھگت یہ تھی کہ گدونا مازائی کے جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پر ایک لیوش جگہ ہے، جاوید نام ہے ایک شخص کا، اس میں رہ رہا تھا۔ وہ رات کو ڈی ایس پی ساتھ لے کر وہ ادھر عیش عشرت کر رہا تھا، اور لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جیل کے اندر ہے۔ یہی افسوس تو ہمیں عمر بھر رہے گا کہ یہ کس قسم کے لوگ پارٹی پر آ کر دوبارہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اب اس نے اپنے بھائی کا ٹکٹ بھی حاصل کیا یعنی کہ ایم پی اے کے لیے۔ آپ سوچ لیجئے کہ یہ لوگ ابھی سے کیا پروگرام بنا چکے ہیں کہ چلو میں اگر اس وقت عمران خان مجھے کسی عہدے پہ قبول نہیں کرے گا الیکشن کے بعد تو چلو میرے بھائی کو وزیر اعلیٰ کے پہ کہ یہ اس طرح آسان نہیں ہے، اور پارٹی نے خود کو دوبارہ ریوائز کرنا ہے، پارٹی نے تنظیم نو کرنی ہے، اور اتنے لوگ جس پارٹی کے پاس ہو اس سے بڑھ کر فضل اور کیا ہے۔ یعنی کہ اس وقت 85% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب عمران خان کو تنظیم سازی کرنی ہوگی، یعنی رورل سے لے کر اربن تک آپ ہر محلے، چوراہے، گلی میں، تحصیل میں، ہر جگہ آپ نے تنظیم سازی کرنی ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کون غلط طریقے سے ٹکٹ حاصل کر سکتا ہے، کون انفلوئنس کر کے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ جس طرح آپ نے عامر کیانی کی بات کی، عامر کیانی کون تھا؟ وہ شخص ایک مشہور، ایک دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوا تھا، جب اس پر کیس بنے، ہیلتھ کا ڈائریکٹر تھا، اچھا اس پر جب کیسز بنے تو وہ ملک سے باہر تھا، تو اس مشہور کیا گیا کہ فوت ہو گیا۔ اچھا اس شخص کا جنازہ بھی ہوا، آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، ویسے کوئی موجود نہیں تھا اور اس کا قبر بھی بن گیا، اور بعد میں وہ عامر کیانی کی وجہ سے وہ زندہ بھی ہو گیا اور پھر اسی پوسٹ پر کام کرتا رہا۔ تو یہ کوئی بھی نہیں تھا پارٹی میں جو عمران خان کو بتایا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ بیٹا ہے اس کا یہ کردار ہے، کیونکہ اس سے کروڑہا اس کو فائدہ تھا اس شخص سے۔ وہ نام میں یاد کر کے تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے کہ ہاں یہ حادثہ دنیا میں پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے۔
تو اس قسم کے لوگ تھے عمران خان کے ساتھ. وہ جو علی زیدی کا آپ نے نام وہ لیا جو لالا وعدہ معاف بنا تھا اس کا چیف سیکرٹری. ہاں وہ ایک منٹ یہی بات میں کرنے والا تھا. دیکھیے میں آپ کو سینڈ کروں گا, BFT کو آپ کو دے دے گا. یہ جو ہے نا اعظم خان پرسنل سیکرٹری, میں نے کہا اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو ہٹاؤ. تمہارے پارٹی کو توڑنے میں اس آدمی کا بڑا کردار ہے, اور جتنی دشمنیاں آپ کی بن رہی ہے جہانگیر ترین, علیم خان, یہ سب میں سب سے بڑا فیکٹر یہ شخص تھا اور اسد عمر تھا. یہ دونوں ایک پیج پر تھے, اسد عمر اور یہ اعظم خان, اور انہوں نے وہی کر دیا جو ان کو چاہیے تھا. اس کے بھائی نے کیا کیا تھا, جہانگیر ترین کے خلاف کورٹ میں گیا, اس کو نااہل کر دیا, اور اسی کا بھائی تھا اسد عمر کا. اگر یہ روکنا چاہتا, یہ ایک گھر میں رہتے ہیں تو یہ روک نہیں سکتا تھا. تو یہ چاہتے تھے کہ وہ ادھر PMLN میں ہو, وہاں اس کے مزے ہو, یہاں میں کسی وقت آئے گا کہ میں پارٹی کو اوورٹیک کر لوں گا اور پارٹی کی سربراہی میرے ہاتھ میں آئے گی, عمران خان نہیں ہوگا. اس پر میرے 5-6 بھی لاکھ پڑے ہیں ان چیزوں پر, اور خاص کر اعظم خان پر. یہ دیکھیں آج تو لوگ کہتے ہیں نا, یہ ہم نے 6-7 سال پہلے کی باتیں آپ سے ہم کر رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہوتا کسی کے پاس. یہ آپ کا جو فیلڈ ہوتا ہے, آپ اس میں اتنے گھسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک ذرے کا پتہ ہوتا ہے. کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی مطلب چیزیں ہوتی ہیں, مطلب انسان میں اتنی عقل تو نہیں ہوتی اور نہ کوئی علامہ ہوتا ہے. ہم تو مطلب وہ عام قسم کے لوگ ہیں جو سنا آ کے کہہ دیا بس وہی, لیکن کچھ آپ کا تجربہ ہوتا ہے, اس تجربے کی شکل میں آپ بات کرتے ہیں. تو اس کو وزن دینا نہ دینا پھر یہ اس شخص کا کام ہے جو کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے, یا ان کی چند جو مخلص لوگ ہیں. یعنی سب تو ایسے نہیں ہو سکتے نا. وہ مخلص لوگوں کو اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی, کیونکہ وہ بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں کہ بھائی اگر خان سے ہم یہ بات کریں گے تو ہمیں نکال دیا جائے گا, ہمارے ساتھ برا سلوک ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ لوگ کلمہ حق خان کے سامنے نہیں کہہ سکے. یہ سب کچھ ہے, اس سے ہم انکار نہیں کرتے, اور سارا کچھ یہ حقیقت ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس وقت میں تو بار بار کہتا ہوں, میرے لیے پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے لیے عمران خان کی حیثیت ہے. کہ جو شخص عمران خان کے خلاف ہوگا وہ میرا سکا بھائی بھی کیوں نہ ہو, یقین کرو میں اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. کیونکہ اس سے پہلے میں خود مطلب ہماری عمر گزری NP کے ساتھ, جب ہم نے دیکھ لیا کہ بھائی ان کا مقصد کیا ہے NP کا, یعنی یہ کیا چیز کیا ہے. انسان ہے, کبھی نہ بھی سوچ لیتا ہے. پھر اس دن سے لے کے آج تک خدا کی قسم, یعنی مجھے اتنا درد پہنچتا ہے اس آدمی کے تکالیف سے کہ میں محسوس کر سکتا ہوں, کیونکہ میں خود کو سمجھتا ہوں ایک عام شہری کی حیثیت سے. ہماری کوئی ایسی پوزیشن بھی نہیں ہے, کوئی اتنے ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں کہ رسائی اتنی بڑی ہو, یا وہ چیزیں بھی نہیں ہیں, لیکن دل اس شخص کے ساتھ ہے. تو اس شخص کے خلاف اگر کوئی بھی کارنامہ سر انجام دیا جاتا ہے, جو آج مجھے پتہ چلا ہے, مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ یعنی بیرسٹر گوہر بھی اس طرح نکلے گا, مروت بھی اس طرح نکلے گا. تو یہ عجیب چیزیں ہیں, یہ ہوں گے. یہ جب تحریک اتنی بڑی ہو جاتی ہے جس طرح PTI اس وقت ہے, آپ دنیا کے ٹاپ 10 پارٹیوں میں دیکھ لیجئے, اس میں سرپرست جو ہوگا وہ PTI ہوگی. تو PTI کو ختم کرنا, یہ جتنی بھی ہماری کمپنی والے جتنی بھی کوشش کریں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور نہ ان کو وہ موقع دیا جائے گا انشاءاللہ. عوام نہیں دیں گے. یہ سوئی ہوئی عوام ہے, ایک دن آپ کو نظر آ جائے گا کہ کچھ اس سے اور بنے گا. اور کمپنی کے اندر سے بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا, اور وہ پھر بہت خطرناک ہوگا. اس وقت آپ نے ملک کا تماشا بنایا ہوا ہے, یعنی آپ کی خارجہ پالیسی دیکھ لو. یہ اگر عمران خان ہوتا تو آپ کی عزت یہ ہوتی جو آج ہے. آج آپ کو کوئی گنتا بھی نہیں ہے کسی چیز میں. اگر عمران اس وقت ہوتا تو یقین کیجئے پاکستان کا جو ہے نا غرور آسمانوں پر ہوتا. لیکن افسوس ہم بد نصیب قوم ہیں, اور ٹیم کے لحاظ سے عمران خان کی کمزوریاں وہ ظاہر ہے. لیکن مجھے ہی یقین ہے کہ وہ جب باہر آئے گا انشاءاللہ وہ عمران خان نہیں ہوگا. جن لوگوں نے عمران خان کو مس یوز کیا ہے سب کو حساب دینا پڑے گا. اور ہمارے جیسے لاکھوں لوگ موجود ہیں, وہ عمران خان کو حقائق بتائیں گے,
انشاءاللہ عمران وہ اس طرح بھی نہیں ہے جو آدمی جیل میں بیٹھ کے بھی خوش ہو اور صرف تفسیر پڑھ رہا ہو قرآن کی، یعنی ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 6-7 بار، تو اس کو اتنا تجربہ حاصل نہیں ہوا ہوگا کہ مردم شناسی کیا چیز ہے. یہ سارا کچھ ہوگا انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے. اوور ٹو یو سر. جی اوسی بھائی. جی بالکل BFT بھائی آپ اوور ٹو یو. اللہ بھائی ہے، اس کو شامل کیجئے باعث میں. جی متی اللہ بھائی ویلکم. آپ متی اللہ بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ جو OPF ہے اس کو آپ فالو کریں. یہ ایک نیا آئیڈیا ہے، شاید آپ نے پہلے فالو نہیں کیا. اور نیچے ہمارے جتنے بھی 25 بہن بھائی ہیں آپ سب OPF کو فالو کریں، تو جب OPF لائیو آئے گا تو آپ کو آٹومیٹکلی یہ لائیو شیئر ہو جائے گی. تو جی متی بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تو بس میں تو ابھی آپ کی باتیں میں نے بس آخر میں تھوڑی سی سن لی ہے، تھوڑا سا بزی تھا تو پتہ نہیں کہ بحث کس بات پہ ہو رہی ہے. تھوڑا سا آپ اگر کسی اور کو میں موقع دے. بتاتا ہوں. جی متی اللہ بھائی سب سے پہلا بحث ہے کہ یہ OPF ہے نا، یہ نیا اکاؤنٹ ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. پہلے آپ کو ہم کہتے تھے کہ متی اللہ بھائی کو فالو کرو، آج آپ نے OPF کو فالو کرنا ہے. یہ پہلا ہے، ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے آپ آرام سے بیٹھے. اور راجہ خان بھی آئے، ویلکم. سوری میں تھوڑی دیر کے لیے کافی کے لیے چلا گیا تھا. تو ابھی کیا کہتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں. ابو حمدان بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا ابو حمدان بھائی بھی لگتا ہے بزی ہیں. چودھری مدثر بھائی بھائی لوگوں سب سو گئے ہو؟ اگر میری باتوں سے آپ سوتے تو پھر میں بات نہیں کروں گا. لالا میں تو کافی لینے گیا تھا یہاں تو سب لوگ سو گئے. یہی تو آپ کا مسئلہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں نا، یہ مت کریں. نہیں لالا آپ اب لوری آگے ہوں لالا. سناتے ہیں، میں آپ لوری سناتے ہیں، قوم سو جاتی ہے. کون سو جاتے ہیں. لالا میں ادھر ماشاءاللہ. لالا ایک چیز ہے یہاں پر ماشاءاللہ کہ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا ہر بندے کو یہاں ویلکم ہے. کہیں سے آواز آئی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ابو حمدان بھائی. آج ابو حمدان وہ کوئی پکچر نہیں بنائے یار. ابو حمدان بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے اور گنجے نہیں بنائے. سر صبر کرے کر آپ کو ویڈیو بنا کے دیتا ہوں. آپ گنجوں کی بات کر رہے ہو. میں نے ان کے لیے آج جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا، اور ان لوگوں نے جو JIT بنائی ہے عدلیہ کے ابو اوپر حمدان بھائی بات کرنے والے. جی ابو جی حمدان بھائی آپ کو یاد ہے ہم عابد بھائی کی بروڈ پہ ہم نے ایک بار جب بات کی تھی کہ ان لوگوں پہ کیوں لوگوں کو ہم نون اور جیم کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں. گنجا ان کو کرو جن کو درد ہوگی. کیا خیال ہے، ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ سر بالکل ہو رہی ہے، کیوں نہیں ہو رہی. درد ہو رہی ہے تو ان کی پٹنی پہ آئی ہوئی ہے. صحیح ہے، درد ہو رہی ہے سر، بڑے زور سے ہو رہی ہے. انہوں نے کمیٹی بنا دی نا ابو حمدان بھائی، آپ کو پتہ ہے. میں جی میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو ویڈیو بناؤں گا اسی پہ ہوگی سر. اور میں جو ان کے ساتھ کرنے والا ہوں نا، آپ کو دیکھنا کو مزہ ضرور آئے گا انشاءاللہ. جی اور سر ایڈ کریں اگر میں کچھ. ابو حمدان بھائی اور اوسی بھائی اور اپنے لالا عنایت، آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی انفارمیشن ہے. اگر کسی نے بھی ویڈیو بنانی ہے نا تو آپ شایان علی کے اکاؤنٹ پہ جائیں، جو لندن سے لڑکا ہے. اس نے اپنے آپ کے جو قاضی صاحب ہے نا، قاضی صاحب کی پراپرٹی کی، اس نے قاضی صاحب کی پراپرٹی بھی لندن میں ڈھونڈ لی ہے. میں نے دیکھی ہے. وہ ابو حمدان کو چاہیے کہ اس کو لے کے اس پر ویڈیو کرے. اور جس بھائی کے پاس بھی اگر وہ ویڈیو ہے، میں سیو کرنا بھول گیا تھا، تو وہ چاند بھائی کو بھی سینڈ کریں. اوکے مجھے بھی سینڈ کر دینا تو میں ان کی واٹ لگاتا ہوں. صبر کریں گے. چلیے میں دوبارہ ڈھونڈتا ہوں. ایک بار میری نظر سے گزری تھی، میں دوبارہ ڈھونڈ کے آپ کو سینڈ کروں گا. جی چودھری مدثر بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں.
اچھا، ایک اہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی امیدوار خالد گجر کو ایرانی حملے میں ملوث ہونے کی جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے لاہور سے. کون سی گجر کو؟ خالد گجر اچھا، وہ کون سا ہے؟ یہ خالد پی ٹی شبیر آئی گجر ہے. امیدوار ہے جی. خالد اچھا وہ اچھا چنگا تگڑا گجر ہے خالد گجر. وہ خالد تو شکیل گجر، ہاں بالکل 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 میں سمجھ گیا ہوں. خالد شبیر گجر لالا. جی ہاں بالکل. ہاں، لیکن اچھا لالا، وہ اچھا یہ اس میں ایک بات عالم کر سکتا خان ہوں؟ کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے نا. اچھا لالا، ایک بات میں کر سکتا ہوں آپ سب لوگوں کی یاد ہو؟ اگر اوسی بھائی، لالا بھائی اور کیا کہتے ہیں آپ دونوں اگر اویلیبل ہوں گے انسٹاگرام پہ، کیونکہ مجھے کل بھی 2 ریکویسٹ آئی تھی، آج صبح بھی ایک ریکویسٹ آئی تھی. کوئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے حلقے میں کون سا بندہ ہے، کس کو ووٹ ملا ہے اور وہ مطلب ٹکٹ ملا ہے اور کون کیسا ہے ویسا ہے. میں تو ان کو بول دیا بھائی میں 24 گھنٹے میں آپ کو رپلائی کروں گا، کیونکہ میں نے اوسی بھائی یا لالا سے بات کرنی ہے. جو تو اگر اچھا آپ بی لوگ ایف ٹی جو ٹکٹ کل مل رات جائے 9 پارٹی بجے کی تک، طرف جی سے، جی اس کل کو رات آپ 9 نے بجے فالو تک، کرنا ہے. جی جس جی ٹیم کل کو رات ٹکٹ 9 ملے بجے وہ تک آپ نے فالو کرنا ہے. لالا کل اچھا، 9 بجے تک جو ہے ایک نا ٹائم پہ انشاءاللہ کل ایک ٹائم پہ شام ایک 9 بندہ بجے، جی جی ایک جی جی ٹائم پہ کل ایک بندہ بات شام کرے، 9 مجھے بجے، بالکل آواز نہیں آ رہی. جی جی، ایک بندہ جی بات کل کرے. اوور ٹو شام، یو. میں کہہ رہا ہوں کل شام 9 بجے جو ہے فائنل لسٹیں انشاءاللہ جاری ہو جائیں گی، پھر اس پہ آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. جی باقی بس جو اس میں ایک لالا خیال کہہ رہے ہیں جی، رکھنا بی ایف ٹی بھائی، پارٹی نے جس کو بھی ٹکٹ دیا، ہمیں اچھا لگتا ہو برا لگتا ہو، پھر اسی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. اور جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ نشانات اتنے عجیب عجیب مل رہے ہیں کہ اس کو آپ نے لوگوں سے جو نہیں سمجھتی ان چیزوں کو، یعنی بھی سرنگ کا نشان کون سمجھے گا کہ سرنگ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے وہ ازبر لالا کرا دینا ہے. وہ جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، تو ان کے لیے چلو نہیں نہیں اینی ہاؤ. نہیں، جو صحیح ہے نا. میں کون سی سرنگ ہے وہ تو مریم نواز کی ہے نا، وہ تو پتہ ہی ہے ہمیں. پہنچ وہ گئے تو صاحب. ایک اور قسم کی اللہ کیا وہ تو ڈائنامیٹک چیز ہے نا. اچھا، وہ تو سمجھ آ جاتی ہے، اچھا لیکن لالا، یہ کوشچن وہ پتہ کیا تھا تندور لالا؟ ہے میں سر، وہ تندور لالا ہے تندور. اچھا لالا کوشچن یہ تھا، اگر آپ انسٹاگرام پہ اویلیبل ہو اور اوسی بھائی آپ دونوں، تو رات دن سرٹن چیزیں ہم لائیو پہ ڈسکس کرنے کے لیے، اگر بعض چیزیں ہوتی ہے کہ لائیو پہ نہیں ہو سکتی، اگر آپ لوگ آدھا گھنٹہ اپنا دیں گے. ایک کوشچن میرے پاس آیا تھا کہ 2 بندے ہیں، انہوں نے ہلکا بھی کچھ بتایا تھا، میں آپ کو انسٹا پہ بتا دوں گا. تو ان کے 2 بندے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ چھوڑا ہوا ہے، پی ٹی آئی نے سوری ان کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد کھڑے ہو رہے ہیں، اور ان دونوں نے اپنے پوسٹر شوسٹر لگائے ہیں، امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور کافی عرصے سے وہ مطلب وہ اپنے علاقے سے جیتے آ رہے ہیں، کوئی امیر یہ لوگ ہر ہیں. حلقے میں ہو رہا ہے یہ کام. اور جو غریب بندہ ہے جس کو پی ٹی آئی کا وہ ٹکٹ دیا ہوا ہے، اس کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی جاگا بھی نہیں ہے، اور اس کی ابھی کیمپین نہیں چلی، جو باقی لوگوں نے عمران خان کے کھاتے میں اپنی کیمپین بھی شروع کر دی ہے. جن جی کو لالا، ٹکٹ ملا بھی نہیں ہے پارٹی کا. جنہوں نے آزاد کینڈیڈیٹ میں لیا اور وہ نون ہاں، کے پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، مگر آزاد وہ کو ووٹ امپریشن دے. دینا، آپ عمران خان کے ہاتھ پیر کاٹنے کی کوشش کریں گے جو بھی ووٹ دے گا آزاد کو. ٹھیک ہو گیا، چلیں آئی تھنک وہ میں پھر انسٹا پہ بیٹر ایکسپلین کر لوں گا. میرے خیال سے میں ایکسپلین صحیح نہیں کر پایا. ویسے لالا جو ان کے پاس ویسے ایک اور بھی بڑی یہ وہ عجیب سی بعض چیز، لوگ تو ٹکٹ لے کر چھوڑ دیں گے، کنٹیسٹ بھی نہیں کریں گے. آپ کو عجیب یہ سی پتہ ہے؟ بات ہے لالا، ان کے پاس اور ویسے کوئی نہیں تھی دوسری تیسری چوتھی جماعت جو انہوں نے رجسٹر کروائی ہوتی جس کے اوپر یہ اپنے نشان کے ساتھ ان کو لے جاتے؟ یہ اقبال ڈار، یہ ایک کونسلر تھا، ٹھیک ہے، جس نے بیٹسمین کا نشان لیا تھا. اب وہ کون لایا عمران خان تک، کس نے پہنچایا، کیا ہوا، اور اس پر وہ اعتبار نا کر عمران لیا. خان بھی بس اور وہ خان ہی ہے. بہت قریبی اچھا رشتہ. جو ہے نا لالا ان کا ایک اور یہ بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی سے کر رہے ہیں، یہ بھی کمپنی لا رہی ہے جماعت اسلامی کو آگے. نہیں تو نہیں، جماعت اسلامی تو بی ٹیم ہے بھائی فوج کی. ہاں، اس لیے اس پہ نظر رکھنی ہے آپ نے. کسی کے ساتھ کریں گے لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ تو مطلب یہ ہوتا، پھر تو ان کی باتوں کے ساتھ پھر جانا چاہیے. جو وہ کہتے ہیں نا فوجی کہ ہماری بات مان لو، تو پھر ان کی ساری باتیں مان لینی چاہیے اگر جماعت اسلامی کے ساتھ جانا ہے. اور یہ جو اقبال ڈار تھا، جو بیٹسمین کا انچارج تھا،
یہ پتہ ہے کون تھا؟ یہ جو خرم دستگیر ہے، جس کا والد نے ایک کردار ادا کیا تھا جو کبھی بھی لوگ نہیں بھولیں گے، غلام دستگیر، جو مشرف کے دور میں بھی اس کے ساتھ بھی تھا. یہ لوگ جی وہ اس کا گجرانوالا سے ہے. گجرانوالا سے ہے، اور اس نے وہ جو نشان تھا فاطمہ جناح کا، وہ کتیا کے گلے میں اس نے ڈالا تھا. جی بالکل. اچھا، یہ اس کا رشتہ دار تھا، اور اس نے جب اس کو پتہ چلا تو اس نے 5 دن پہلے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ جاؤ تم یہ کام کرو. تو اس نے یہ کام کر دکھایا. تو جو کہتے تھے نا کہ آپشن موجود ہے، یہ وہ آپشن تھا. بھائی دیکھیں، آپ نے پی ٹی آئی پیپل پارٹی کو تو دیکھ لیا تھا کہ پیپل پارٹی پر جب سخت وقت آیا تو انہوں نے ایک اور نشان بھی لے لیا تیر کا. یہ پیپل پارٹی نہیں ہے، یہ پاکستان پیپل پارٹی پیٹریاٹ ہے. اس وقت 4P کا ہے، وہ 3P والا دوسرا ہے. جس وقت ڈر شروع ہو گیا کہ یہ ہم سے لے لیں گے تو انہوں نے فوراً کڑی کر دی پارٹی. لیکن یہاں پتہ نہیں ہے کہ کون سے مشیر ہے، کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آپ گراس روٹ سے اپنے مشیر نہیں اٹھائیں گے، یعنی یہ لوگ اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں، یہ کسی پارٹی کی لیڈر سے پیار کے لیے نہیں ہوتے. یہ غلط مشورے دے سکتے ہیں، صحیح مشورہ کوئی بھی نہیں دے گا. اچھا لالا جی آپ دوسروں کو بھی شامل کر لیا کریں. جی، میں تو خاموش ہوں، آواز نہیں دے رہا. ہاں، ابھی چودھری کو بھی موقع دے دو، لیبرر کو بھی دے دو، اور متی اللہ بھائی کو بھی دے دے. اچھا چودھری کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ عابد بھائی میں انہاں چیر گال نہیں کرنی جنہ چیر مرشد بھائی نے آن کے مجھے بولنا نہیں. آپ بلا جھجک جو بھی کہیں گے ہم سنیں گے انشاءاللہ. چو صاحب سات خون معاف نہ چو صاحب. میں کام پہ لگا ہوا تھا اس لیے نہیں میں آ رہا تھا. یہ بھی فری ہوں. نیچے کمنٹس بھی آئے آپ کے متعلق. ہاں جی ندیم بھائی صاحب. جی لالا، جو ٹکٹاں کا مسئلہ ہے نا، یہ تو بہت بڑا ہے. یہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے کیا ہے، کیسے کرنا ہے. خان نے جو پلاننگ کی تھی نا ٹکٹوں کی، وہ نہیں سامنے آئی. وہ کی تھی اس نے، جی وہ سامنے نہیں آئی ہے. وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئی. جو آپ ویڈیو کی بات کر رہے تھے نا، وہ آنی چاہیے. دیکھیں، محفوظ شخص جو ہوتا ہے نا، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ وہ جیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک پینسل رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ 850 لوگوں کو کڑا کیا گیا ہے. 850 میں ہمارا افسر تو اتنا ہے کہ 10 کے اوپر یاد بھی نہیں رہتا دوسرا نام. تو وہ بھی انسان ہے. کوئی لالا عمران خان ہمارے حوالے کر دیں، آپ کے حوالے کر دیں، ایک تو آپ ہمیں ساتھ رکھ لیں. ہم انشاءاللہ ہر حلقے کے ساتھ انصاف کر. اتنا کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں ہے. نہیں ہے نا، تنظیم کی بات ہے نا بھائی، آپ کی بات صحیح ہے، تنظیم. اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ تنظیم میں کون سا آدمی ہے جو کام کر سکتا ہے. وہ آپ کو خود باتوں سے نظر آ جاتا ہے. اور لالا تنظیمیں بھی گراؤنڈ پہ تو نہیں ہے نا، تنظیمیں بھی تو غائب ہیں. یہی جو حاجی صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس پارٹی نے 28 سال میں کوئی تنظیم ہی نہیں بنائی. نہیں لالا، تنظیم اس مرتبہ جو تنظیمیں بنائی گئی تھی، میں خود پاکستان میں تھا نا، اس سے پہلے مجھے تو سب سے پہلے ان پہ یہ غصہ آ رہا تھا کہ بجائے نئے الیکشن میں جانے کا، ان کو وہ پرانا کہ بھائی وہ بہترین الیکشن ہوئے تھے. جس طرح الیکشن ہم نے کروایا تھا نا لالا، آپ کو ہی پتہ ہے کہ ہر اس میں گند ہو گیا نا. وجیہ الدین جو تھا، جسٹس وجیہ الدین، نہیں وہ تو پہلے کی بات ہے. اس مرتبہ تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا نا. اچھا اس کے بعد جو اچھا اس کے بعد ابھی بھی الیکشن ہوئے تھے نا، ہم نے ترتیب کیا بنایا تھا؟ ترتیب یہ ہم بنایا گیا تھا کہ ہر علاقے سے ہمیں ہر یونین کونسل پہ ہم نے شروع کیا کہ ہر یونین کونسل ولیج کونسل پہ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ اتنے کوآرڈینیٹرز کے نام ہمیں دے دیں. مطلب ہے کہ آپ ان کو الیکٹ کریں کہ یہ نام ہمارے ہیں. وہ ہم نے بنائے. تحصیل کے سطح پر 70 کوآرڈینیٹرز ہم نے رکھ لیے. ہر ایک یونین کونسل سے ہم نے کوٹا دے دی کہ ولیج کونسل سے 2، اور پھر جس طرح جو ہے نا یونین کونسل سے تقریباً 6 یا 7 بنتے تھے. اور پھر اس طرح جو ہے نا ہم نے پورا یہ 70 کا ہم نے بنا دیا.
یہ ایک طرح کے الیکٹڈ لوگ تھے، تحصیل کے بھی تھے، تحصیل کے لوگ، اور پھر ضلعی سطح پر بھی اس طرح ہم نے کیا 70 کوآرڈینیٹر، 140 کوآرڈینیٹر یہ بن گئے، جو انہوں نے خود تحصیل کے عہدیدار اور یہ دوسرے عہدیدار انہوں نے خود سے الیکٹ کیے۔ ہم نے خود جب اسلام آباد میں ہم گئے، سوابی کی ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ جو ترقی والے جو بلند اور یہ عثمان بھائی جو ہم سے ان کو 3 ٹکٹیں ملی ہیں اس کے گھر میں۔ اچھا، یہ اس پہ آج بھی میری کافی بحث مباحثے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ ایسا ہے لالا، پھر اب ان کے 2 گھر ہو گئے، 2 گھروں میں سے بھی ایک گھر کو 3 ٹکٹیں مل گئی اس مرتبہ۔ یہ آپ اگر کہیں تو یہ 5 ہو گئے، 2 بھی نہیں، مطلب اگر اور ہوتے تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہی ہوا ہے۔ بہرحال یہ اور بحث ہے، کیونکہ اس بحث میں اس لیے نہیں پڑھ رہے، میں نے سب کو جتنے بھی KPK کا گروپ ہے میں نے سب کو بتا دیا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنا یہ جو غصہ ہے کہ یہ ٹکٹ غلط ملے، یہ آپ اپنے دل میں اس کو رکھ لے، اسی طرح ابھی دبائیں اس کو۔ ابھی جن کو بھی ٹکٹ خان صاحب نے دی یا ہماری مطلب چیئرمین گوہر صاحب نے جو تنظیموں نے دیے ہیں، ٹکٹ مل گئے ہیں، انہی ٹکٹ کو جو بندہ بھی ہے چاہے جو بھی ہو اب اس کو جتوانا ہے۔ اس کے بعد جب خان بھی باہر ہوں گے، خان تک یہ آپ جو لوگ ہیں، ہم نے باقاعدہ اس کے لیے ایک آپ سمجھ سکے کمیٹی نہ کہے بلکہ ایک بہت بڑا جرگہ ہم نے بنایا ہے کہ ہم سارے انشاءاللہ جائیں گے اور ایک اس پہ نقطہ اٹھائیں گے کہ خان صاحب یہ آپ کی جو موروثی سیاست آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں تو موروثی سیاست نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی کیا وجہ ہے کہ یہ ہے۔ ایسے برے وقت میں بھی انہوں نے کسی نے قربانی نہیں دی کہ یار نہیں بس کسی ورکر کو دے دے، لیکن پھر بھی برے وقت کو اور عمران خان کے ووٹ کو ان لوگوں نے کیش کیا۔ تو یہ بات ہوئی نا۔ لیکن میں الیکشن پہ آ رہا ہوں نا کہ جو الیکشن ہمارے پہلے ہوئے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی پارٹی میں اس طرح کے الیکشن ہوئے ہوں گے، کیونکہ آپ کو ڈسٹرکٹ سے 140 وہ بندے خود سلیکٹ کرتے ہیں یا الیکٹ کرتے ہیں، یا پھر وہ آپ کی ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے تنظیمیں بناتی ہیں، اور پھر وہ ریجن والے اس طرح کون کرتا ہے اس طرح؟ وہ پراپر الیکشن تھا، اس کی ڈاکومنٹیشن سب کچھ تھے۔ ان کو جانا چاہیے تھا کہ اس کو وہ چیلنج کرتے کہ یہ ہمارے الیکشن ہوئے ہیں پراپر۔ انہوں نے کیا کیا، بس ایک دم جو ہے نا وہ دوسرے الیکشن پہ آ گئے، اور وہ الیکشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہو تو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ تو تنظیمیں جو ہے نا، تنظیمیں بن گئی تھی۔ لالا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ سارے بھائیوں کو پتہ، BFT بھائی یہ سارا آپ شاید آپ کو پتہ بھی ہو، آپ اٹھا کے دیکھ لینا، ڈسٹرکٹ، ولیج کونسل، یونین کونسل، تحصیل اور ڈسٹرکٹ، اس کی سطح پر ہماری تنظیمیں ہیں۔ اچھا، اب پریزیڈنٹ ایک ہے، جنرل سیکرٹری بھی ایک ہے، آپ کا سینئر وائس پریزیڈنٹ 10 وائس پریزیڈنٹ 70۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو تحصیل اور ضلعی تنظیمیں ہیں یا یونین کونسل، ولیج کونسل کے 70 عہدیدار ہیں اس میں، 70 عہدیدار ہے لالا اس میں۔ اچھا، میں نے جب یہ حالات خراب ہوئے نا تو میں نے ان کو کہا، میں نے اسپیکر صاحب کو بھی کہا کہ اسپیکر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ جو 10 جنرل وائس پریزیڈنٹ ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، یہ تو آپ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا ہے، وہ جہاد میں شہید ہوا یا وہ زخمی ہوا، تو ہوتا یہ ہے کہ جو سیکنڈ دوسرے نمبر پر ہے وہ جھنڈا تھما لیتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ جیل چلا گیا ہمارا، تو چاہیے کہ اگر ایک وائس پریزیڈنٹ یا سینئر وائس پریزیڈنٹ چلا گیا ہے تو دوسرا بن گیا، تیسرا بن گیا۔ یہ تو اس لحاظ سے اچھے ہوتے اگر آپ پراپر اس کو ٹرین کرتے کہ بھائی اگر ایک جیل چلا گیا نا تو یہ آپ سنبھالیں گے، وہ چلا گیا تو اس طرح تنظیمیں زندہ رہتی۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ اور ویسے لوگوں کو خوش کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ بس 1-2 بندے کام کے تھے، وہ جیل چلے گئے، باقی کسی نے پوچھا، باقی ساری تنظیم غائب ہو گئی۔ وہ 9 مئی کے واقعے سے لے کر آج تک میں سب کے ساتھ کنیکٹ تو ہوں۔ ابھی ٹکٹوں کا جو مسئلہ چلا ہے لالا نا، ٹکٹوں کا مسئلہ یہ چلا ہے کہ ایک تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ پوری ہماری ٹیم جو ہے وہ تو عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں یا ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو چھڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے تو پہلے سے گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سال سے پہلے تقریباً آلموسٹ 70% ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ بندہ الیکشن یہاں سے لڑے گا۔
ہم تو اپنے بس وہ زخم چاٹ رہے تھے سارے. خان صاحب اندر ہے, باقی بھی قیادت آپ کی نہیں ہے. تو یہ ٹکٹوں کے تقسیم میں یہ مسئلہ یہ ہوا, لیکن پھر بلنڈر یہ ہوئے کہ کچھ ٹکٹ تو آپ کو پتہ ہے, جس طرح امتیاز عالم کو بھی ٹکٹ مل گیا, ایک اور بھی میرے خیال میں آپ بتا رہے تھے طلال چودھری کے والد کو. آج ہم کھل کر بات کر رہے ہیں حاجی صاحب. جی آپ کو ایک بہت بریکنگ نیوز ملنے والی ہے اس ہفتے جی کہ ہمارا جو موجودہ چیئرمین ہے اس کے گھر سے کتنے پیسے پولیس لے کر گئی ہے. آپ سمجھ گئے نا کتنے پیسے, اور اس نے نام نہیں لیا. وہ پیسے کہاں سے آئے تھے, کدھر, کس کے تھے, یہ دیکھیں. بس دعا کریں کہ ہمارا تنظیم کڑا ہو اور عمران خان کو ہم باہر لا سکیں بس. لالا میں ایک بات کر سکتا ہوں, جی میں ایک جی بات کر سکتا ہوں. جی اچھا, اسی متی اللہ بھائی تو اسی گراؤنڈ سے آئے ہیں, ان کو پتہ ہے تنظیم کا سارا کچھ. بالکل, یہ جانتا بھی ہے تنظیم کو. ٹھیک, میں اپنی نالج کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, آپ لوگوں نے تنظیمیں بنائی, آپ کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ جو بھی ہے, سارا کچھ سسٹم آپ کا ٹھیک ہے, آپ نے ٹکٹ بھی ایشو کر دیے. مگر دیکھو اسلام میں ہوتا ہے نا قربانی, ہماری تحریک میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی آپ قربانی دو, ٹھیک ہے, قربانی قربانی قربانی. تو ہماری پوری پارٹی میں کوئی ایسا, سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ جو ارشد شریف ہے اس کے گھر سے اس کی بیوی کو یا اس کی ماں کو یا اس کے والد کو, جو بھی, والد تو خیر ان کے ہے نہیں, ان کی والدہ کو یا کسی کو ہم نے ٹکٹ آفر کیا ہے یونین کاؤنسل کی بھی, ایم این اے ایم پی اے تو دور کی بات ہے. کوشچن ہے چھوٹا سا, پھر میں آگے دوسرا بالکل کوشچن نہیں, کرتا ہوں. بالکل نہیں. اچھا, اور یہ دوسرا دردناک بات کوشچن, ہے, دردناک. اچھا دوسری بات ہے, ذل شاہ جو ہے وہ ایک ڈسیبل بندہ تھا. آپ کو پتہ ہے ہم یورپ میں رہتے ہیں تو ڈاؤن سنڈروم کی کافی لوگ قدر کرتے ہیں, تو وہ میرے خیال سے ڈاؤن سنڈروم بچہ تھا اور وہ اتنے امیر بھی نہیں تھے. تو ان کی فیملی میں کسی کو یونین کاؤنسل کی بھی کوئی سیٹ آفر کی ہے؟ نہیں بی ایف ٹی بھائی, شاید اس وقت وہ الیکشن تھے بھی نہیں, لیکن یہاں اب اچھا یہ جو نہیں ابھی لالا میں تھوڑی سی, ابھی الیکشن ابھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو ہم نے دفنا دیا, وہ 6 فٹ 7 فٹ زمین کے نیچے ہے. بی ایف ٹی بھائی اچھا سب جی کو جی چھوڑ دے, سب کو چھوڑ دے نا, مطلب ہے ہر ایک کو چھوڑ دے. اگر یہ ایک بھی یہ سارے ان سب میں ایک کو بھی یہ آفر کر کے اور ٹکٹ دے دیتے نا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ ایک اگزامپل ہوتا, لوگوں کے میں حوصلے بتا رہا ہوں بلند لالا, ہوتے. میں لالا یہاں پر بات کر رہا ہوں. یہی بات بہت اچھا زبردست ہے کہ عنایت لالا, ایگزامپل ہو جائے. اچھا میری بات دیکھو, آپ آرگنائزیشن کے ہو, آپ ٹھیک ہے, ہمارے پاس آفیشیل بھی آتے تھے, ان آفیشیل بھی آتے تھے, اور شاید یہ ہماری جو او پی ایف ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آفیشیل ان آفیشیل سارے یہاں پر ایکول ہے, اور یہاں پر نہ ہم پارٹی کی پالیسی ٹو کرتے ہیں نہ پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ جاتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی آ کے اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے فری اینڈ فیئرلی, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے رہے, اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کھل کے بات کریں. میرا صرف کوشچن ہے کہ آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ خان قربانی دے رہے ہیں, ہم جان دے دیں گے, ریڈ لائن فلانا ڈمکانا سب کچھ. ایک پوری ہماری تنظیم میں ایک غیرت مند مرد یا عورت نہیں تھے جو کسی بھی حلقے سے کہتے کہ بھئی میں دستبردار ہو رہا ہوں, قربانی دے رہا ہوں ارشد شریف کی والدہ کے لیے. ایک چھوٹا سا کوشچن. اس کی بیوی جو ہے نا جویریہ, بہت زیادہ تعلیم یافتہ, اور جو درد اس کو ملا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اس کی لالا لڑکی ایک زبردست منٹ, لالا لیٹس اسٹک ٹو دا کوشچن. لالا ان کی تعریف میں ہم بعد میں آئیں گے, پہلے میرا کوشچن ہے, میرے خیال سے یہاں پر 25 لوگ بیٹھے ہیں, ان کا بھی یہی سوال ہوگا کہ ہماری پارٹی میں سب کچھ کو چھوڑو, نون جیم ایکس وائی زیڈ کو چھوڑو, ہماری پارٹی میں ایک غیرت مند مرد یا عورت جن کو ٹکٹ مل گیا ہے, چلو ہماری کور کمیٹی میں شاید غیرت ہے نہیں ہے, اللہ عالم ہے, ان میں سوچ تھی نہیں تھی, اللہ عالم ہے, مجھے نہیں پتا, مگر جن کو ٹکٹ مل گئے ہیں, سب کو ٹکٹ مل گئے ہیں, ان میں سے کوئی ایک مرد یا عورت اتنی غیرت نہیں کر سکتی تھی کہ ہم شہید کو اپنی کرسی ڈونیٹ کرتے ہیں, ہم تحفے میں دیتے ہیں. کوشچن سب سے پہلے متی اللہ بھائی کے پاس, اس کو میں روٹیٹ کرتا ہوں. اوور ٹو یو متی اللہ بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی, جس طرح ہماری اور آپ کی سوچ ہے اوورسیز پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں, آپ یقین کر لیں کہ یہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا, کسی کی سوچ بھی اس طرف نہیں گئی ہوگی کہ یار کوئی اس طرح بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ ایک ٹکٹ ان کو آفر کر دے. نہ قیادت نے کی ہوگی, یا پھر آپ جو جن کی بات کریں کہ کسی کو ٹکٹ مل گیا اور انہوں نے اپنی طرف سے کہ یار میں دستبردار ہوتا ہوں اور یہ ٹکٹ آپ ان کو دے دے. یہ دل گردے کی بات ہے, یہ اخلاص کی بات ہے, اور یہ شاید خان صاحب کے بعد کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کرنا چاہیے. اور میرا تو یہی خیال ہے اگر کسی نے سوچا ہوتا تو کم از کم یہ بات
टिकट तकसीम होने से पहले भी आ जाती कि यार कोई इस तरह कल की भी आ सोच है सकती या है। नहीं है। एक मिनट लाला, लाला आपकी बात सॉरी मैं काट रहा हूँ, ये तो चलो हमारी कोर कमेटी में उनके मेरे ख्याल से चश्मे लगे हुए हैं, कोई काले से उनको नजर नहीं आ रहा, या हमारी जो बाकी जो टिकट जिन्होंने ले लिए हैं उनको भी शायद लालच थी या जो भी था, अल्लाह आलिम है, उन्होंने भी ले लिए। अभी भी कुछ हो सकता है, इट्स नॉट टू लेट। वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट, खान साहब कहते हैं आखिरी गेंद तक खेलो, अभी भी बॉलिंग शुरू भी नहीं हुई। अभी कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह का बंदा या बंदी हो और वो बोले यार मैं, क्योंकि ये हुकूमत जो भी आ रही है, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई अलादीन का लैंप नहीं है, जो भी हुकूमत आएगी, अगर नून जीम की आएगी और या हमारी आएगी, तो 2 साल से ज्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी। मैं रीजन बता देता हूँ कि नंबर 1, ओवरसीज ने इतना हमने प्रेशर डाल लेना कि इकोनॉमिकली ये आगे नहीं जा सकते अनलेस IMF इनको रोज डॉलर इनके मुंह में डाले, नंबर 1। नंबर 2, अगर खान की अपनी हुकूमत आती है, वो इतनी लंगड़ी, अल्लाह ना करे, पर लंगड़ी लूड़ी हुकूमत होगी कि वो खुद इसको डिजॉल्व कर देगा कि भाई आई वांट टू गो फॉर अ 2/3 मेजोरिटी। ऐसे ही है मतलब भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जो कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता ना, अभी इसमें तो आपको पता है कि अगर किसी ने जिस तरह आज़ाद रह गया हो, और अभी ये हो सकता है कि कोई बंदा हो, लेकिन अब तो वो बात चली गई, किसी ने भी दाखिला भी नहीं किया होगा। लेकिन आइंदा के अच्छा लिए देखो, ये बात आपने आइंदा नहीं, उठा लाला दी ना। नहीं, लाला लाला 1 सेकंड, आइंदा पे हमारे 75 साल हो गए हैं मेरे प्यारे भाई। आइंदा के चक्कर में ना बहुत हमारी कहानी खराब हो गई है। ये आइंदा के नहीं, बात मैं आप चक्कर में पहले कह देते ना BFD नहीं भाई, नहीं, आज से 15-20 दिन पहले तो लाला ये मेरी बात ड्रीम सुने, कीजिए लाला कि लाला अरशद मेरे पास शरीफ के अभी घर सॉल्यूशन, में ये टिकट मिल लाला चुका होता। लाला मेरी BFD भाई। बात सुने, अभी अभी एक मिनट मैं आप दोनों भाइयों की बड़े एहतराम से, हाँ प्लीज हाँ बड़े एहतराम से, क्योंकि मैंने अभी एक्सप्रेसो पी है, मैं काफी अलर्ट हो गया हूँ। अच्छा तो मेन पता है क्या, मेन चीज क्या है, देखो आप कह रहे हो ना बहुत देर हो गई है, उन्होंने नॉमिनेशन जमा नहीं कराए, कोई प्रोसीजर होगा, XYZ जो भी होगा। ये जो हमारी मखसूस नशिस्तें होती हैं, इस पे तो कोई इलेक्शन नहीं होते ना, इसमें हम क्यों नहीं डोनेट करते? जी ओवर टू यू गाइस, बारी बारी मुझे बता दें, मुझे सिस्टम का नहीं पता जी। मतीउल्लाह भाई आप पहले बताएं, फिर इनायत लाला आप। जी ओवर टू यू मती भाई। ये जो मखसूस सीटें हैं ना, इसमें भी अब पहले से इन्होंने नाम दिए हुए हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाई हुई है कि टॉप पे ये है, सेकंड थर्ड इस तरह है। हाँ, अगर ये वैसे देते हैं और कोई इसमें चांस है तो ज़रूर होना चाहिए फिर। और जो आवाज़ उठी है ना, आप यकीन कर लीजिए, ये इतनी स्ट्रांग मैसेज है, इतनी स्ट्रांग मैसेज है कि इसको डिनाई करना बहुत मुश्किल है। ये अगर जी क़यादत तक या जिस तरह खास कर अगर खान साहब तक ये पहुंच जाए ना, तो ये इतनी स्ट्रांग मैसेज है कि थोड़ा सा भी अगर लाला रास्ता निकल रहा हो ना, मतीउल्लाह भाई, तो ज़रूर होगा मतीउल्लाह भाई, इंशाल्लाह। ये आज हमने मैं यहाँ पर वीडियो करूंगा इस पर, जो रिजर्व सीट है ना, रिजर्व सीट के लिए ये मैं करूंगा इंशाल्लाह। अरशद शरीफ के लिए जो दिल में होगा इंशाल्लाह वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा दूसरी बात लाला, इनायत लाला, सॉरी मेरे सारे पैनल वाले, मेरी अपॉलॉजीज, मैंने टाइम आज कुछ ज्यादा ले लिया है। मैं आपको पता है नॉर्मली मैं टाइम नहीं लेता, मगर देखो हम रोना धोना धोते हैं शहीदों का और डेमोक्रेसी का और फलाना ढिमकाना। अभी हमें चाहिए कि हम एज अ पार्टी कोई कुर्बानी दे, एक हमें गैरतमंद मर्द या औरत। और जैसे आपने बोला ना मखसूस सीटें, मतीउल्लाह भाई, मखसूस सीटों पे आपकी एक सीट पे कितने औरतें होंगी? 6 औरतें होती हैं या 10 होती हैं? नहीं नहीं नहीं, ये 33% होता है 100 का। लाला क्वेश्चन है मेरा, लाला मेरा क्वेश्चन है, जब मतीउल्लाह भाई कह रहे हैं ना आपने नाम दिया मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, मिसेस वाई का, वो कितने नाम देते हैं एक सीट के अगेंस्ट? 10 नाम देते हैं, 20 नाम देते हैं, 50 नाम देते हैं, कितने ये होते हैं पार्टी एक सीट के अगेंस्ट? पॉलिसी, ये पार्टी पॉलिसी पे होता है। मैं अपना क्वेश्चन डायरेक्ट करता हूँ। एग्जाम्पल, एक मखसूस नशिस्त के लिए आपने 10 औरतों के नाम दिए, अल्लाह ना करे कि 10 के 10 ही किसी हादसे में मर जाती हैं, तो फिर तो आपने नया नाम देना पड़ेगा ना। एक क्वेश्चन है, मैं समझ गया यस और नो। ये अगर वो 10 के 10 औरतें दस्तबरदार होती हैं सिर्फ इसका नंबर ऊपर आने के लिए, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? जी अब मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। जी मतीउल्लाह भाई आप, इनायतुल्लाह आपके बाद सेकंड। जी जी मैं इसी पर आज इंशाल्लाह भी लाग करूंगा, खास कर अरशद शरीफ की वाइफ के लिए या उसकी वालिदा के लिए या बेटी के लिए, कि चलो आप लोगों ने टिकट तो नहीं दिया, लेकिन रिजर्व में अगर उनको बुलाया गया, देखिए अरशद शरीफ कौन था सर, फिर ये समझने की कोशिश कीजिए। लाला उसको बाद में आते हैं। लाला एक मिनट थोड़ी कन्वर्सेशन साइड पे चलिए। पहले मैं चाहता हूँ मतीउल्लाह भाई इस पे कोई अपना टेक दे,
پھر ارشد شریف کی تعریفی میں پھر جائیں گے. پہلے ہم نے اس سیٹ کا سورٹ آؤٹ کرنا ہے. جی متی اللہ بھائی. آپ کا کوشچن یہ ہے بالکل، جس کا مطلب ہے خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کوئی راستہ نکل آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے. زبردست میرا بھائی، زبردست، ماشاء اللہ. ہاں آپ نے بس آپ کا یہی ہے. دیکھو یہ اس پہ لالا نے بھی بتا دیا نا، اور کل میں بھی اس پہ انشاءاللہ پوچھ لیتا ہوں پراپر. بالکل. متی اللہ بھائی ایک اور چیز میں کہتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے ان کو ٹکٹ دلوا دیا، مجھے نہیں پتا ان کی فائنینس کیا ہے. میں آپ کو یہاں براڈ پہ کہہ رہا ہوں، ہمارے جتنے یہاں 25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود ایک ویب سائٹ ان کے لیے بنائیں گے. انہی کے گھر کی ہوگی، انہی کے نام کی ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے 1-2 پونڈ ہم جمع کرائیں ان کو الیکشن جتوانے کے لیے، کیونکہ ہماری پارٹی تو بہت ہی غریب ہے نا، وہ ایک ٹکٹ نہیں دے سکتی. میں نے وہ ریزرو پہ آئے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل مفت کی سیٹ ہے. یہ ریزرو ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے الیکشن، آپ کے ایم این ایز ہو گئے 100 یا ایم این ایز جتنے بھی ہو گئے اس کے حساب سے آپ کو ملتے ہیں یہ. تو اس میں یہ نہیں ہے بس یہ جس طرح آپ نے لاٹری جیت لی ہو. اچھا متی اللہ بھائی، ایک صرف ان سے ہم یہ بولیں گے جو ارشد شریف کی والدہ ہے یا ماں ہے، بیٹی ہے، جس کو بھی آپ لوگ ٹکٹ، پہلے آپ لوگ کوشش کرو جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، اسپیکر صاحب کو بولو یا جس کو بھی بولنا ہے کہ ایک ٹکٹ اس خاتون کو دیں. اور اس کے بعد ان خاتون سے ہم صرف یہ بولیں گے کہ بھئی ایک درخت لگا لیں، جو میرا اپنا مشن ہے، فروٹ کا ایک درخت لگا لیں. تو اس کو آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے. کامیابی اللہ میاں دیتا ہے، فیل ہوں گے تو ایٹ لیسٹ آپ نے کوشش تو کی ہوگی نا. تو اس براڈ سے کوئی فائدہ ہمیں ہو. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل. اور ایک میری اور بھی بات سن لیں، یہ خان صاحب کا ہی کام ہے، یہ فیصلہ خان صاحب ہی کر سکتے ہیں. ارشد شریف کی فیملی کو سیٹ دینا، آپ جس طرح جو ہے نا وہ جنہوں نے یہ اس کو شہید کیا ہوا ہے، جیسے آپ نے ان پہ گولی چلائی ہو، یہ اس کے مترادف ہے. یہ بھی سن لیں. لالا کیا خیال ہے آپ کا؟ زبردست خیال ہے یہ جو آپ کا بات ہے، کیونکہ ارشد شریف کو مارنے متی اللہ بھائی، متی اللہ بھائی، آپ کی جو کور کمیٹی ہے یا آپ کے جو آپ لوگوں کے ایڈوائزر ہے نا، اس میں اوسی جیسا بندہ نہیں ہے، خالد محمود جیسا بندہ نہیں ہے، عنایت اللہ جیسا بندہ نہیں ہے. ہمیں تو ٹک ٹاکر کو تو آپ نے سائٹ پہ پھینکے ہوئے کہ یہ ناکارہ اسپیئر ویل ہے. تو اگر ہماری بھی کوئی ایڈوائس لے لی جاتی تو ہم پارٹی کے خیر خواہ ہیں. ایک آپٹکس ہوتی ہے، اگر ارشد شریف کی بیٹی یا بیوی کو آپ، میں اگزامپل دے رہا ہوں، میڈیا آپٹکس میں بات کرو، اگر آپ نے اس کو ٹکٹ دیا ہوتا نا جنرل الیکشن میں کہتا ہوں دنیا کا سارا میڈیا وہاں آتا، اور آپ کے پتلونوں والے کی نا پتلونیں، بس اب میں آگے نہیں کہہ سکتا، مطلب جوتے جو ہے بالکل کہ کبھی کبھی آپ نے دیکھو مارکیٹنگ میں آپ آپٹکس سے کھیلتے افسوس ہو. آپ نے بہت دیر سے بولا یہ بات، بہت دیر سے. لالا مجھے بولنے کوئی دیتا، آج ہی تو ہماری براڈ کھلی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، یہاں تو کو بولنے ہی نہیں دیتا، ہماری اپنی براڈوں پہ ہمیں نہیں بولتا. آج یہ او پی ایف کے تعاون سے میں نے کہا ایک نیا پودا ہم ڈالیں اوپننس کا. انشاءاللہ کیونکہ وہ اس کے پاس قابلیت ہو نہ ہو، اس کی ماں کے، دیکھو ایک امیر بندے کی ماں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ بہت امیر آدمی ہے، تو اس کی ماں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں. اور ایک غریب جو شہید ہو گیا جس کے لیے عثمان ڈار، چلو آپ حالانکہ لوگ تگڑے ہو، آپ نام لیں. میں ان کے ساتھ ہوں. عثمان ڈار کی والدہ سے جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، اچھا عنایت لالا پلیز، عنایت لالا یہ حق میرا اس کا پیارے نہیں بھائی، تھا. میرے پیارے بھائی عنایت لالا پلیز، ہم نے فوکس کرنا ہے. میں دیکھو آپ کو پتا میں جب کیا کہتے ہیں، میں کسی گیم میں اسپورٹس مین بھی رہ چکا ہوں، تو ہم زوم ان کرتے ہیں ایک ٹارگٹ پہ، ہم نہ لیفٹ دیکھتے ہیں نہ رائٹ دیکھتے ہیں، زوم ان آن ٹارگٹ. تو ہمارا ٹارگٹ ابھی ارشد شریف ہے، اس کے بعد پھر ہم باقی ایکس وائی زیڈ کی بات کرتے ہیں. تو زوم ان آن ارشد شریف. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ 110% with you. کیونکہ جو نشان حیدر لوگ، جن لوگوں نے ان کو مارا ہے، وہ اپنے لوگوں کو نشان حیدر دیتے ہیں. ہمیں چاہیے ایز عوامی لیگ، عوامی لوگ، ہم ایک عوامی نشان ان کو دیں، نشان حیدر کی طرح. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ بالکل بڑی بات ہے، انشاءاللہ چیز بالکل ہم ساتھ ہیں. میں سب سے پہلے سوچ ہے، بہت بڑا سوچ ہے. اور جیسے حاجی صاحب نے آپ کو کہا کہ ابھی گیم ختم نہیں ہوا، ابھی ریزرو سیٹ باقی ہیں، اس میں ابھی بھی ہو سکتا ہے. لالا ابھی تو ہم پیار سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹیں کر رہے ہیں. واللہ اگر آپ لوگ ہماری ریکویسٹیں نہیں مانتے تو ٹک ٹاک تو ہمارے پاس ہے نا فری میں. پھر آپ لوگوں نے جو ٹکٹیں اوپر نیچے کی ہیں، اس کی اشتہارات روکنے سے تو ہمیں کوئی منع نہیں کر سکتا نا. آپ سمجھ گئے؟
क्यों BFT मोतीला भाई भाई? को आप कौन से खेल का खिलाड़ी रहे हैं? वो हर खेल खेलते हैं भाई, अब टेंशन ना ले। नहीं, आपने कहा कोई एक खेल तो वो बता दे, क्रिकेट का है, फुटबॉल, हॉकी का है, क्या है? बस आप समझ जाएंगे, माशाल्लाह आपको पता भी होगा। ये हॉकी अच्छा, खेलते हैं, हाँ, हॉकी। हॉकी खेलते हैं। अब मैं नहीं बता, मैं हाँ भी नहीं करूंगा ना भी नहीं करूंगा, मैंने काफी स्पोर्ट्स खेले हुए माशाल्लाह। अच्छा। नहीं, नहीं, मैंने एक कहा मैं मतीउल्लाह भाई हमारी ब्रॉड पे आए हैं, कोई थोड़ा सा एडवांटेज होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस का, और हाँ, सब चीजें एक साइड पे। देखो हमने थोड़ी हॉट डिबेट की है, मैं अपने अल्फाज भी, अगर मेरी अल्फाज में कोई ऊंची नीची होगी माफी चाहता हूँ, मगर नहीं ये ये दो चीजें होती हैं। एक तो शहीद के लिए नंबर 1, क्योंकि उन बेचारों हाँ, पे क्या गुजरा हुआ। इमरान रियाज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, कि भाई उसको भी आपने कोई कहीं ना कहीं देखना पड़ना था। मगर मेन चीज है, हमने अपनी पार्टी को भी मार्केटिंग लिहाज से भी देखना है। हम अपनी पार्टी को देखो एज अ बिजनेस या एज अ मार्केटिंग ब्रांड। सिर्फ इमरान खान नहीं है, हमने उसको सिर्फ इमरान खान रखा हुआ है। अगर आप ऐसे देखते हो, यूके में मतीउल्लाह भाई आपको याद होगा, या मार्टिन नाम का एक बंदा था जो व्हाइट कोट पहन के पार्लियामेंट में आया था, और वो हाँ, जब तक वो पार्लियामेंट का मेंबर रहा उसने सिर्फ व्हाइट सूट पहना हुआ था ऑल हिज पार्लियामेंटेरियन लाइफ। वो क्या था, जो आपके हैरिट्स के थे, क्या अल्फहाद अल्फियाद नाम का जो बंदा था, हाँ, जो हाँ, जो अल्फहद उसने अल्फायद, अल-बीबी, अल्फायद, फहद अल-बीबी। अल्फायद ने ब्राउन एनवेलप में, याद है उसको, जो क्या नाम था, कंजर्वेटिव के बंदे को रिश्वत दी थी और उसकी वीडियो बनाई थी पासपोर्ट के लिए, आप लोगों को याद होगा। हाँ, तो उस बंदे उसको ने मिला सीट भी छोड़ी, नहीं और था, फिर हाँ। तो फिर ये बंदा आया। तो ये ऑप्टिक्स भी बनती है, अगर हम पार्टी में ऐसे करते हैं ना कि डेमोक्रेटिक है या नहीं है वो अलग बात है, मगर ये ऑप्टिक्स में आप लोगों का बहुत फायदा होना था। मगर अनफॉर्चुनेटली आपके मार्केटिंग के लोग कुछ अजीब किस्म के हैं, तो मैं अब उसी पे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। और मैं ऑब्वियसली ज्यादा फ्री लोगों के लिए काम भी देखो नहीं करता। देखो लाला, अगर अयाज अमीर साहब को टिकट मिल सकता है तो उसकी तो इतनी कुर्बानी नहीं है जितना इमरान रियाज की और अरशद शरीफ की। तो आप डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग हो, तो उसका तो कोई मैच ही नहीं है ना। अयाज मीर को जब मार पड़ी तो वो इमरान खान के साथ हो गया ना, लाहौर में। हाँ साहब, समझते हैं, अयाज अमीर ने तो उम्र भर मीडिया पर बैठकर अच्छा अगर इनायत लाला, दो अच्छे वो लफ्ज मेरे बोले तो इम्तियाज का 10 क्या इमरान बना? खान के खिलाफ भी एक बोले। और, अच्छा एक और क्वेश्चन है, फिर मैं आगे लेके जाता हूँ। वो कहते हैं मेरे इम्तियाज का क्या बना? इम्तियाज आलम का इनायत बन लाला, गया भाई, बन गया। नहीं नहीं, वो टिकट मिल गया कि नहीं, कैंसिल हो गया? नहीं, ले ली वहां से, जी, उससे टिकट ले ली वापस, किसने ले ली? थैंक यू। इम्तियाज आलम से। ये फिर आप मुबारक हो आपको BFT। थैंक यू जी, उस- थैंक यू। मैंने देखो उससे इनायत लाला एक सर्वर का बोला था, और देखो असल में आप लोगों को पता नहीं है कि पावर कितनी है आपकी आवाजों की, मगर अगर हाँ, राइट जगह पे आप राइट तरीके से उठाएं। यहाँ पर हमें, आपको पता है लाला साहब कुछ बता रहे थे कि वो क्या कहते हैं, आसमा शिराजी, और वो पता नहीं कौन सा आसमा शिराजी, सॉरी, वो जो दूसरी हमारी बहन थी जो वकील थी, उसके साथ उसकी एफिलिएशन है, क्या कहते हैं, शिरीन मजारी। नहीं, ओसी भाई हेल्प मी आउट प्लीज। तो क्या हमारी जो कि वकील जो चली गई थी, दुनिया से चली गई है आजकल, क्या नाम है उनका? आसमा शराजी, आसमा जहांगीर। आसमा जहांगीर। हाँ, तो आसमा जहांगीर ओसी भाई याद है? ओसी भाई आप मुझे हेल्प करो, जब यहाँ मैंने उसकी अगेंस्ट बात की थी तो लोगों ने डिफेंड करने के लिए क्या क्या बोला था, कि वो उसका रेफरेंस कम्युनिज्म और पता नहीं क्या क्या, आपके सामने ही ओसी भाई, कि नहीं? जी ऐसे ही बिल्कुल। नहीं, उसका अकीदा भी कुछ और है ना। अच्छा ओसी भाई, आप देखो सर्वर भी चला गया, इम्तियाज आलम भी चला गया, मुझे कोई और नाम दो, टारगेट मुझे दिया करो, बीएफटी को टारगेट अपना दिया करो। क्या कहते हैं बीएफटी भाई, आपने एक तो ये बहुत अच्छी बात की है कि कुर्बानी जो रैंक एंड फाइल होना चाहिए ना, इसमें जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है, और जिस ग्रोह से, जिस माफिया से हमारा मुकाबला इस वक्त, तो सबसे ज्यादा जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इसमें, वो लॉयल्टी को देनी चाहिए। यानी पार्टी के साथ जो वफादारी है उसकी रैंक एंड फाइल में सबसे हाईएस्ट रैंक उसका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो शोहदा हैं उनका नंबर 1, उसके बाद जिन्होंने तकालीफ झेली, मिसाल के तौर पर इमरान रियाज खान साहब हैं, इसी तरीके से जो सारे नीचे आते हैं हमारे, जो अभी भी जेलों में तशद्दुद करवा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे वो पार्टी वर्कर्स
جو انتھک محنت کر رہے ہیں ان تمام مشکلات اور مسائل کے اوپر یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر نیچے یہ جو مٹھو ہیں چوری کھانے والے، جو ٹھیک ہے نا، جو کریم کے اوپر بیٹھی ہے. کل میں لالا اور یہ سارے یہاں فہیم بھائی بھی تھے، پتہ ہم یہی لالا بات کر رہے تھے کل سارا جی بالکل کہ یہ ہمیں اس کو پارٹی کو اس طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ یہی تو عمران خان صاحب کا ایک